جس سے حد سے زیادہ محبت ہو جائے اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے غصے میں نہ دیکھ لو۔ اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکل جاتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تام لیتا ہے۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ آپ کے دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے۔ بس آپ ابھی جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز تم اللہ سے مانگ رہے ہو اللہ نے اس سے اچھی چیز تمہارے نصیب میں لکھ رکھی ہو، کیونکہ ہم اس کی مصلحتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں اتنا گنہگار اور پھر بھی میرے کانوں تک حی علی الفلاح کی صدا پہنچاتا ہے، اور پھر دن میں 5 بار مجھ نافرمان کو ملاقات کا موقع دے دیتا ہے۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ اب کیوں آیا ہے۔ وہ دونوں جہانوں کا مالک ہو کر مجھ حقیر کا انتظار کرتا ہے۔ اس کو کیا ضرورت میرے سجدوں کی، مگر وہ پھر بھی بار بار مجھے سجدے کی طرف بلاتا ہے۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی سکون میں بدل جائے گی۔ اس سے دل لگانا سیکھیے، کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ اس کی عطا پر شک نہ رکھیے ذرا بھی، کیونکہ اگر آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کرے اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے زندگی دی ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مارنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تمہاری زبان سے شکر کے علاوہ کچھ نکل ہی نہ سکے اگر تم جان جاؤ کہ کس کس جگہ پر اللہ نے تمہیں تام لیا اور تمہاری کن کن دعاؤں سے اللہ نے تمہیں بچا لیا جب تمہیں خبر بھی نہ تھی۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس پر اپنا یقین پختہ کر لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، خواہ وہ پیسے سے ہو، شہرت سے ہو، عہدے اور منصب سے ہو، یا پھر کسی کے حسن سے ہو۔ موت گھبراہٹ ہے، جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت سارے کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کی لالچ میں نماز اور قرآن نہیں پڑھتے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں مانے گا۔
ایسے لوگوں کو خوش کر کے کیا کرو گے؟ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ قیامت کے دن کتنے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ دین کے نام پر جو کچھ کرتے رہے وہ بدعت کی بدترین مثال تھی۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ جب تم دنیا کی گئی زیادتیوں پر خاموش ہو جاؤ گے تو اسے المقسط پاؤ گے۔ بہت خاص ہونے کے بعد اچانک عام ہونے کا دکھ اکثر انسان کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ کوئی بھی غیر مرد عورت پر مہربانیاں کرتا اچھا نہیں لگتا۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کی اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ زندگی بہت سے مشکلاتوں سے بری ہے اور اس کا حل مشکلات کا سامنا ہی کرنا ہے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ انسان کو اکثر اپنی منزل اسی راستے پر ملتی ہے جس راستے سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تم سے سچی محبت اور راتوں کو تمہیں یاد کرنے والے شخص کی پہچان اس خاص نشانی سے ہوتی ہے۔ وہ اکثر آپ کو جب بھی دیکھے گا تو آپ سے کہے گا کہ رات کو خواب میں تمہیں بہت بری حالت میں دیکھا تھا، ساری رات پھر نیند نہیں آ رہی تھی آپ کی وجہ سے۔ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھ رہے؟ اپنا بہت خیال رکھنا۔ بڑھتی ہوئی لڑائی میں چپکے سے پیچھے ہٹ جانے کو ڈر نہیں کہتے، بلکہ اپنی عزت نفس انسان کے اپنے ہاتھوں میں ہے، اور اس کو پامال ہونے سے وہ خود ہی بچا سکتا ہے۔